السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ ایک انتہائی افسردہ کر دینے والی اور غمناک کر دینے والی خبر موصول ہوئی کہ ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ خاتم النبیین حضور کا بہت ہی عظیم وصف ہے، لقب ہے اور خاص منصب ہے۔ اس کے معنی ظاہر ہیں کہ آخری نبی، نبیوں کا سلسلہ ختم کر دینے والے، سلسلہ نبوت پر مہر لگا دینے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا المقفی، کہ میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی میں ہی آخری نبی ہوں، اور خاتم الانبیاء ہیں ہمارے آقا۔ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ ہی آ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر حضور کی نبوت کا، آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ بہت سے مقامات پر اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور انکار کرنے والا کافر ہے، حضور کی مثل محال ہے۔ جو کوئی خود کو ان جیسا کہے، ان کی صفت خاصہ میں سے اپنے اندر کوئی صفت بتائے کہ میں فلاں صفت میں حضور کی مانند ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ بھی کافر ہے۔ اور داعی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہمارے نزدیک واجب القتل ہے۔ حضور کی تو شان یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک گھر کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جسے ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، جسے میں نے مکمل کر دیا۔ یعنی آقا علیہ السلام وہ آخری اینٹ ہے نبوت کی، جسے آپ علیہ السلام نے آ کر مکمل کر دیا، اس عمارت کو، اس گھر کو۔ وہ اینٹ اس عمارت میں لگ گئی ہے، اب وہاں مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، جسے میں نے مکمل کر دیا۔ یعنی آقا علیہ السلام وہ آخری اینٹ ہے نبوت کی، جسے آپ علیہ السلام نے آ کر مکمل کر دیا، اس عمارت کو، اس گھر کو۔ وہ اینٹ اس عمارت میں لگ گئی ہے، اب وہاں مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور مجھے فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے فخر نہیں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، مجھے فخر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا میری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، اور میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد سے، آقا علیہ السلام کے آنے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہے، وہ نبیہ نہیں ہے، ہمیں اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے گستاخ ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ تو نبوت کی گنجائش، اس میں احتمال ہی باقی نہیں ہے کہ آقا کے بعد کوئی مزید نبی آ سکتا ہے یا نبی آئے گا، اس کا خیال کرنے والا بھی کافر ہے۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل عاقب، عاقب سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عاقب میں ہوں، یعنی آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، ہمارا ایمان ہے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے قتل کر دینا چاہیے، وہ واجب القتل ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ زندگی میں توازن کی طرح ذہنی صحت میں بھی توازن بہت ضروری ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں سٹریس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو کہ قدرتی عمل ہے، اور اگر یہی سٹریس حد سے بڑھ جائے تو اسے انزائٹی کہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر 100 میں سے 20 افراد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انزائٹی کی وجوہات، علامات، تشخیص اور علاج کے متعلق آگاہی دیں گے۔ اگر آپ یا آپ کے عزیز انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں تو محکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب کے قائم کردہ فیملی ہیلتھ کلینک میں تشریف لائیں، جہاں پر کوالیفائڈ کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے انعام کے دن یعنی عید کے دن کے بارے میں، جو اللہ کریم نے ہمیں خوشی کا دن اور مسرت کا دن دیا ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ عید کی رات جو پہلی رات ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، اور اس میں عبادت کی فضیلت جو ہے وہ عام دنوں میں کی جانے والی عبادت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 راتیں عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں 8، 9 اور 10 ذوالحجہ، عید الفطر اور 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں عبادت جو کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر عید کا دن آ جاتا ہے، اور عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی طرف فرحت و شادمانی لاتا ہے۔ عید کے دن اللہ کی طرف سے بندوں کو منافع، احسانات اور انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے عید کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم مغفور ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ بعض کے نزدیک عید اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں وعدہ اور وعید کا ذکر ہے، غلاموں کو آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ اسی دن فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کر کے بخشش پائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر توجہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر توجہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اس حال میں گھروں کو جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی
کوچہ اور بازار میں اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر دیتا ہے، بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں سے نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ کریم اس وقت کی جانے والی جائز حاجت کو رد نہیں فرماتا، کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ لوگ اپنے گھروں کو معافی اور مغفرت بخشش سے سرفراز ہو کر لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ عید الفطر کی شب جائزہ انعام والی رات ہے، اور عید الفطر کی صبحوں کو تمام شہروں کے کوچہ و بازاروں میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تمہیں ثواب عظیم عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دے۔ لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ رب العزت فرماتا ہے، اس مزدور کی مزدوری اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اس مزدور کو پوری اجرت دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ تو رب کریم فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر، خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کو پوری اجرت دی جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ تو رب کریم فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں اور نماز شب کا اجر، خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم، آج تم اپنی آخرت کے لیے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام بجا لاؤ گے میں تمہاری خطاؤں اور غلطیوں کو چھپاتا، ان کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تمہیں ان لوگوں کے سامنے جن پر سزا واجب ہو چکی ہے رسوا نہیں کروں گا۔ جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ مزدہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کے خاتمے پر فرشتے اللہ کی جانب سے امت محمدیہ کو خوشخبری سناتے ہیں، عید کے دن ان کو خوشیاں سناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ مومن کی عید اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ مومن جب عیدگاہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے سر پر ہدایت کا تاج سجا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کا تاج اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس نے پورا مہینہ رمضان کا پریکٹس کی ہے دین محمدیہ پر چلنے کی، اس نے اللہ کو اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی کوشش کی ہے، اس نے دین پر چلنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کی علامتیں نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا کان اور دل حق کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں، زبان پر توحید کی شہادت اور دل میں معرفت اور یقین پیدا ہو جاتا ہے، اس کے شانوں پر اسلام کی چادر ہوتی ہے، اس کا مقام مسجد ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اللہ کی عطا اور بخشش جو ہے وہ اس پر چھا جاتی ہے۔ تو عید کی مسرت جو ہے عمدہ لباس پہننا، عمدہ کھانا کھانا، لذیذ کھانا کھانا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا، یہ عید کی صحیح معنوں میں مسرت نہیں ہے۔ عید کی مسرت یہ ہے،
عید اصل میں یہ ہے کہ مسلمان کے چہرے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی علامات ظاہر ہو جائیں. اب وہ گناہوں سے دور ہو جائے، اب وہ خطاؤں سے دور ہو جائے، وہ نیکیاں کرنے لگے، نیکیوں کی لگن اسے حاصل ہو جائے، اس کا قلب نور ایمان سے بھر جائے، اس کے اندر یقین کی قوت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے. عید کے دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ باسی روٹی کھا رہے تھے. اس نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آج عید کا دن ہے اور آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، جس کی محنت مشکور ہو اور جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں. آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لیے عید ہوگی، اور ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ اکبر. لیکن ہم عید کا دن ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. ہم نے جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، تو اس دن ہم شیطانی کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں، گانا بجانا، رقص و سرور. اور کل بھی ہمارے لیے عید ہوگی اور ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ اکبر. لیکن ہم عید کا دن ہی اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. ہم نے جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، تو اس دن ہم شیطانی کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں، گانا بجانا، رقص و سرور کی محافل سجتی ہیں. جو پورا مہینہ ہم نے ان کاموں کو دور خیر آباد کہہ دیا تھا، ہم عید کے دن ان کاموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں ان سے بچنا ہے. ہمیں عید کا دن عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارنا ہے. اس دن یہ انعام کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اللہ سے مزدوری مانگنے کا دن ہے، بخشش طلب کرنی ہے ہمیں اس دن. تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ضرور انعام و اکرام سے نوازے گا. اگر ہم یہ دن ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں، پورا ماہ عبادت کر لی اور انعام والے دن، جزا والے دن ہم نے غفلت کر لی، تو پھر ہمیں انعام کیسے ملے گا؟ تو ہمیں اس دن کی برکتوں کو سمیٹنا ہے. اس دن اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنی ہے، اس کی رضا مانگنی ہے، اس کی اطاعت مانگنی ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ توفیق مانگنی ہے کہ وہ ہمیں اس پورے مہینے رمضان المبارک کی طرح باقی مہینوں میں بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنا یہ عید کا دن، انعام کا دن، مسرت کا دن، خوشی کا دن صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی فضیلت. اللہ رب العالمین نے پورا قرآن جو نازل کیا ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے. اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صورت بڑی عظمت والی ہے. لیکن کچھ آیات مبارکہ، کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے شفا ہیں. ان میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے. ان میں سے ایک صورت سورہ بقرہ ہے. یہ مدنی صورت ہے اور سب سے طویل صورت ہے. اس صورت کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کا اعلیٰ و افضل حصہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی حالت میں ہرگز نہ پاؤں کہ کسی شخص نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہو اور وہ خوش آواز ہو اور سورہ بقرہ پڑھنی چھوڑ چکا ہو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور سب سے ویران گھر وہ دماغ ہے جس میں اللہ کی کتاب موجود نہ ہو. وہ قرآن پڑھنا چھوڑ چکا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو. اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ
बकरा की आखिरी 2 आयतें जो कोई रात को पढ़ेगा तो उसे काफ़ी हो जाएंगी, यानी उसे हर असेब से, मुसीबत से निजात दिलाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए। इस दौरान आसमान के ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी आँख ऊपर उठा कर देखा, फिर फरमाया कि आसमान का वो दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इसके बाद इस आसमानी दरवाजे में से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसकी मुबारक हो, आपको 2 इनामात अता किए गए हैं जो आपसे कभी किसी नबी को अता नहीं फरमाए। एक सूरह फातिहा, दूसरी आखिरी आयत करीमा सूरह बकरा की। हज़रत अबी उमामा फरमाते हैं कि अल्लाह का इस्म आज़म जिसके साथ दुआ मांगी जाए कबूल होती है तो इस्म आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह तौहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान पैदा करने के 2000 साल पहले किताब लिखी, इसमें 2 आयतें नाजिल करके सूरह बकरा को ख़त्म किया गया। अगर ये आयतें किसी घर में 3 रात तक पढ़ी जाएं तो वहाँ शैतान नहीं आता, उसके करीब भी नहीं भटकता। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है और कुरान की बुलंदी को, कुरान की कुहान जो है वो सूरह बकरा है। हर चीज़ का मग़ज़ होता है, कुरान का मग़ज़ मुफस्सल सूरतें हैं और जिनमें सूरह बकरा भी शामिल है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा के हक़ाइक़ को 12 बरस के अरसा में पढ़ा और जिस रोज़ उन्होंने ये सूरह ख़त्म की उस दिन 1 ऊँट ज़िबा किया और बहुत ज़्यादा खाना लाकर आका अलैहिस्सलाम के सहाबा को खिलाया। हज़रत खालिद बिन मादान बयान करते हैं कि सूरह बकरा का इल्म हासिल करना बरकत है, इसे छोड़ देना हसरत है और जादूगर इसे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, ये कुरान का खैमा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन असवद फरमाते हैं जो शख्स सूरह बकरा पढ़ता है जन्नत में उसे ताज पहनाया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की 10 आयत पढ़ लेगा इस घर में शैतान सुबह तक दाखिल ना होगा। इन 10 आयतों में 4 सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत हैं, 1 आयतुल कुर्सी है और आयतुल कुर्सी के बाद 2 इसके बाद वाली आयत और 3 सूरह बकरा की आखिरी आयत जिनका आगाज़ लिल्लाहि मा फिस समावात से होता है, ये आखिरी आयत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स अक्ल रखता हो वो सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी आयत ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि अर्श के नीचे मौजूद ख़जाना का हिस्सा है और ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन शिफात भी फरमाएंगे। हज़रत काब फरमाते हैं जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ता है ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन आएंगी और कहेंगी ए हमारे रब इस शख्स पर कोई गिरफ्त की गुंजाइश नहीं है, वो सूरतें उसे बचा लेंगी। इसके अलावा जो सूरा याद करता है उसकी फजीलत भी है। आका अलैहिस्सलाम की निगाह में वो शख्स अज़मत वाला हो जाता था। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम एक लश्कर को कहीं भेजना चाहते थे तो उस लश्कर के अमीर के तयन में तरद्दुद पैदा हो रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने उस मुकर्ररा लश्कर के हर फर्द को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम कुरान की कौन सी सूरत याद रखते हो। हर एक ने अपने मुताबिक सूरत बताई जो उसे याद होती थी। एक नौजवान की जब बारी आई जो सबसे छोटा था उम्र में, आका अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम कौन सी सूरत याद रखते हो तो उसने कहा फला फला सूरत और सूरह बकरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सूरह बकरा भी याद रखते हो। उसने अर्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इस लश्कर के अमीर तुम ही मुकर्रर किए गए, यानी वो सबसे छोटा था उम्र में लेकिन उसे सूरह बकरा याद थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम कौन सी सूरत याद रखते हो तो उसने कहा फला फला सूरत और सूरह बकरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सूरह बकरा भी याद रखते हो। उसने अर्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह।
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس لشکر کے امیر تم ہی مقرر کیے گئے، یعنی وہ سب سے چھوٹا تھا عمر میں لیکن اسے سورہ بقرہ یاد تھی، تو آقا علیہ السلام نے اسے اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا، اسے عظمت اور زیادہ جاہ و حشمت عطا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گنج العرش سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانہ سے ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور چوتھے نمبر پر سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے رفعت و بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی رفعت و بلندی سورہ بقرہ ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے، خلاصہ مفصل ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے عظیم الشان سورت کون سی ہے اللہ کی ذات باری کے صفات باری کے بیان میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص۔ اس نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کا ثواب اور فائدہ زیادہ ہے، کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی امت کو اس کا ثواب اور فائدہ پہنچے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، بے شک وہ آخری آیتیں اللہ کی رحمت کے خزانوں میں عرش کے نیچے سے اتری ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں، اور دنیا و آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو پھر ہمیں یہ آیات مبارکہ ضرور یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ اس کے اندر ہر بھلائی موجود ہے۔ ہم اپنے لیے ہر بھلائی تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے کامیابی تلاش کرتے ہیں، تو جو اللہ کے محبوب نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے تو ہمیں ان آیات کو ضرور یاد کرنا ہے، تاکہ ہم بھی وہ بھلائی جو آقا علیہ السلام پسند فرماتے ہیں کہ میری امت کو پہنچے، فائدہ میری امت کو پہنچے، ثواب میری امت کو پہنچے، اس کی بھلائی میری امت تک پہنچے، تو ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اگر اپنے گھروں سے نحوست کو، شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی آثار سے پاک رکھنا ہے، تو ہمیں پھر اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ہمیں اس کی جو مخصوص آیات آقا علیہ السلام نے ابتدائی بتائی ہیں، آخری بتائی ہیں، اور درمیانی آیات بتائی ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ہمیں ان کو پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے، ایک وقت میں پڑھ لیجئے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں، بھلائی آ جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام کی قربت ہمیں عطا ہو جائے، تو پھر آقا علیہ السلام کو جو عمل پسند ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ان آیات کی برکت کو بتاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیات سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ مجھے عطا کی گئی ہیں، عنایت ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اہل قرآن جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن والے جو ہیں، جو اہل قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ آگے سورہ بقرہ اور پیچھے سورہ بقرہ کے سورہ عمران، آل عمران ہوگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی۔ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ مثالیں کبھی نہیں بھولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح آئیں گی گویا کہ 2 چھتریاں ہیں اور ان کے درمیان ایک روشنی ہے، یا اس طرح آئیں گی کہ جیسے 2 سیاہ بادل ہیں، یا صف باندھے ہوئے پرندے کی مانند اپنے ساتھی کی طرف سے، جو پڑھنے والا ہے، جو ان کو پڑھا کرتا تھا، اس کی طرف سے شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گی۔ تو کتنی برکت والی آیات ہیں۔ قرآن کی یہ بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی رفعت سورہ بقرہ ہے، قرآن کی مفصل تفسیر، خلاصہ
سورہ بقرہ ہے. اللہ کے عطا کردہ خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے. تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی آیات کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں، مخصوص ابتدائی اور آخری آیات، ہمیں ان کو یاد کرنا ہے خصوصاً، اور اپنے گھر میں اس کو روزانہ تلاوت کرنا ہے جتنا بھی ہم کر سکیں، تاکہ ہم اپنے گھروں سے شیطانی وسوسوں، شیطانی آثار اور نحوست کو دور کر سکیں، ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوں، بھلائی نازل ہو. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بہت زیادہ میرا جیٹ نے مجھے استعمال کیا، اور ساتھ میں میرے میاں رات دن پیچھے سے کرتا تھا. میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ابھی تک، جو انہوں نے میرا حال کر دیا. تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ یہ میرے میاں نے مجھے مارا، ادھر سوٹا مارا اور سر میں بھی مارے اور پیٹ میں ٹانگے مارے. پیٹ میں ٹانگے ماری؟ ہاں جی. تم پریگننٹ تھی؟ ہاں جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فرا اقبال. ناظرین، تھانہ کانا میں ایک اپلیکیشن درج ہوتی ہے ایک سندس نامی وکٹم کی، کہ اس کے سسرال والے جو ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں. اس کا جیٹ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. جب یہ معاملہ گھر میں ظاہر ہوتا ہے تو شوہر جو ہے بے دردی سے تشدد کر کے اس کی پریگننسی ختم کر دیتا ہے. یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا ہے جانتے ہیں سندس سے. السلام علیکم. تمہارے ساتھ یہ معاملہ شروع کس طرح سے ہوا ہے؟ تمہارے جیٹ نے تمہارے ساتھ زیادتی کب شروع کی ہے؟ یہ 2 سال ہو گیا میرے ساتھ ذاتی کرتے، اور میں جب بھی کہتی اور آگے سے چھری لے کے آتے تھے، ساتھ کہتے تھے میں تمہیں تمہاری بچیوں کو مار دینا، اس کو نہیں چھوڑ. اب مجھے بھی دھمکی دیتے تھے اور ساتھ میں مارتے پیٹتے. میں نے اس کی بیوی کو بھی بتایا، اپنے سسر کو، سب کو میں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمارے بیٹوں کو آپس میں لڑانا. 2 سال سے تمہارا جیٹ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ہاں جی، جب بھی کرتا تھا. میرے 2 ہمبل ہوئے ہیں، اسی طرح میرے ہمبل ضائع ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے میاں کو بتایا، میاں کو بتاتی تو مجھے وہ شدید مارتے. یہ جو کنسیونگ ہوئی ہے یہ دونوں تمہارے جیٹ کی تھی یا تمہارے شوہر کی تھی؟ دونوں میرے جیٹ کی، شوہر کی تھی، اور جیٹ میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے. تو آگے سے جب میں کہتی تھی اور چھری ساتھ لے کے آتے، کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لے کے آتے، کہتے تمہیں میں اس کے ساتھ مار دوں گا، یا تمہیں کسی کو بھی بتایا، اپنے والد کو بتایا، کسی کو بھی بتایا. تو میں اپنے میاں کو بتاتی تھی، آگے سے مجھے مارنا، بہت زیادہ مارتے تھے، بہت ہی مارتے تھے. 2 سال سے تم زیادتی کا نشانہ بنتی رہی ہو. تم 2 سال میں مسلسل اپنے شوہر کو، اپنے سسرال والوں کو بتاتی رہی ہو؟ جی، میں اپنی ساس کو بھی. جب بھی یہ عمل دہرایا جاتا تھا تم تبھی بتاتی تھی؟ جی، انہوں نے کچھ بھی نہیں، وہ ڈاکٹر بھی کچھ بھی نہیں تھی کہتی. تو وہ کہتی کہ یہ ہم ضائع ہو گیا، ایسے ہے وہ، ایسے اوپر سے اور کوئی باتیں بتا دیتی تھی. اور میرا جیٹ بھی ساتھ ہی جاتا رہا. جب میرا ہم ضائع ہوتا، صفائی ہوتی تھی، وہ میرے ساتھ جاتا رہا. کیوں؟ تمہارے شوہر کو ویسے اصولاً جانا چاہیے. وہ بھی ساتھ جاتے تھے، سبھی ساتھ جاتے. کہ یہ کسی کو بتا نہ دے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو نہ بتا دے کہ اس وجہ سے ہوا. تمہارے شوہر کو یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے؟ جی، آگے سے کہتی تھی، آگے سے بہت شدید مارتا تھا. میری بچیوں کو مارتے تھے. میرے والد صاحب کو انہوں نے بہت ذلیل کی. کتنی بچیاں تمہاری؟ میرے 2 بیٹی ہیں. تمہارے شوہر میں سے ہیں؟ جی. اگر تم یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہاری بیٹی کو مارتے تھے؟ ہاں جی، میری بیٹی کو آگے سے اس کا گلا دباتے. کیا عمر تمہاری بچیوں کی؟ ایک 3 سال کی اور ایک 1.5 سال کی. کیا کوئی ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ سارے گھر کے مردوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود وہ تمہیں جو ہے دلدل میں پھینکا ہوا تھا؟ ہاں جی، آگے سے کہتی تھی، اس کی بیوی آگے سے مجھے گالیاں دیتی تھی. اس کی بیوی نہیں تھی تمہاری جیٹ کی؟ جیٹھانی نہیں تھی تمہاری؟ ہاں جی، اس کو بتاتی، وہ اوپر سے مجھے گالیاں دیتی تھی، بہت گندیاں دیتی تھی. تو میں نے کہا میں اپنے امی ابو کو بتا دینا، کہنا کہ ہم کہہ رہے تھے ہمیں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں، تم اپنے امی ابو کو بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں، مار دینا. جب بھی میں کہتی تھی تب بھی میرا میاں مجھے مارتا، رات کو دن کو بہت زیادہ مارتا. اور میرا میاں وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا، پیچھے سے کرتا تھا. تو میرا جب بھی کرتا تھا پیچھے سے مجھے خون بہت زیادہ پڑتا. بہت زیادہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. 5 سال ظلم دیکھتی رہی. تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ میری شادی کو 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں. 3 سال تمہارے گھر کے حالات ٹھیک رہے ہیں؟ 2 سال. 2 سال حالات ٹھیک رہے ہیں. تم صرف اپنے شوہر تک کی تھی محدود. ہاں جی. اس کے بعد تمہارے شوہر نے مطلب یہ ساری چیزیں پتا ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں کوئی ایکشن لی؟ وہ کہتا میں کیا کروں، مجھے کیوں بتاتی، میں تمہیں، جو مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں ماروں گا.
नशई था वो, हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता है। उसे कोई परवाह नहीं है, उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको। जब भी मैं अपने वाला साहब को बताती थी, मेरे वाला साहब मुझे पैसे दे के नशा अपने वाला साहब को बताया, मेरे पैसे मेरे वाला साहब देते रहे कि बेटा अपने घर घुस लो। मैं अपने वाला साहब को तब भी नहीं बताया कि वो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियाँ खींच लेनी है, तुम्हें मार देना है। बहुत ज़्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, आप मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी की खवातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस करते थे। उसकी बीवी तो घर में ज़्यादातर रहती ही नहीं थी, कहाँ जाती थी वो उनके अम्मी अबू है बंसपुरे, वो उधर ज़्यादा रहती थी। तो वो अपने शोहर के पास नहीं रहती थी? हाँ जी, वो इधर रहती नहीं, अपने बच्चे भी ले जाती थी और साथ में जब मैं कहती थी और आगे से मेरी सास भी मुझे मारना शुरू कर देती। तुम्हारी बात पे कोई यकीन करता था घर में? नहीं, वो आगे से मारते थे। मेरा ससुर बीमार है, ऊपर ही पेशाब करते हैं, वो आगे से इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ देता, तुम्हें ऐसे किया, तुम्हें उसे किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने आके जुल्म किया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारी बात पे यकीन किया है कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है, वो कहते हैं ये झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूं। अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी। बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ, रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले, वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत में। खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी और ननान है वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती। केली मैं होती, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है। तो आगे से कहती, तो आगे से मेरी बच्चियों को इधर से गले से दबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातर तो रोगी, उनको इतना मारती। मेरी जिठानी खुद मारती थी। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चलाती थी। क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया, इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी, कितने दिन रह के जाती थी? 1 दिन या उसी टाइम चल जाती थी। क्या तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मर्तबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या, हमें बताओ। फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुमने अपने वालिदैन को बताया? मेरा जेठ ने मेरे साथ ज्यादती की थी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया और इधर मैं उधर बीमार थी। तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया है कि आपकी बेटी ठीक नहीं है। तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए। तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हमने नहीं तुम्हें भेजना, अब इनका हम इलाज करेंगे। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मेरे मियाँ ने, जेठ ने ज्यादती की और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज पे रजामंद था, वो जानबूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ एक गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज नहीं है। जी। बगैरत थे वो लोग? हाँ जी, नशेई है। कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे। क्यों? वो आगे से बात ही नहीं सुनते, कल का टाइम दे देते हैं, कब पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं, अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई है? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। चिनाज़, मेरे साथ विक्टिम की सिस्टर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना, मुझे ये बताएं कि 2 दफा इसकी DNC हो चुकी है, आप लोगों ने कभी इसे कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं वहाँ पे? ये हमारे पास रहती नहीं थी इतना, जब आता था इसके साथ इसका हस्बैंड आता है तभी इसको लेके यू टर्न हो जाता था, अपने घर चला जाता था। इतनी इससे बात ही नहीं होती थी, ना ये रहने देते थे वो इसको, तो ना ये रहती थी। वो इसको पता नहीं ऐसे घूरी डालता था, इसके साथ ऐसे दबा के उठो चले हम चलो। तो 2-3 मरतबा मैं उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है मेरा। मैंने कहा क्यों नहीं रहने देते मेरी बहना को आप? नहीं, हमने नहीं रहना, हमारे घर बहुत ज़्यादा काम है, भाई घर नहीं होते, ऐसे वैसे। वो इसको ले जाता था। हमने तो बसाना था इसको अपने घर में कि बेटियां घर में अच्छी लगती हैं, बेटियां अपने घर में रहें, काम काज करें, अपने
طور طریقہ اچھا رہے گا, اپنی ہماری بچی کھاتی پیتی ہے, اچھی رہتی ہے. تو جب اب آئی ہے اس کا ابورشن ہو گیا ہے, جب انہوں نے اس کے تشدد کی ہے اس کے اوپر, تو اب کہ انہوں نے چوری ان کو فون کیا ہے ہمیں, کہا آپ کی بیٹی بہت بیمار ہے, اس کی چاچی ساس نے. تو تب ان کے ابو گئے ہیں وہاں پہ, وہ اس کو جب حالات بگڑ گئے ہیں تب آپ کو فون کر دیا ہے کہ کہیں ان کے ہاتھوں مرمر آنا جائے. جی مر آنا جائے. وہ تو اس کو پورا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا اس کا مرنے کا, یہ مر جائے, اور ہم ان کو بولے یہ خود ہی مر گئی, ہم نے نہیں اس کو کچھ کیا. اچھا سندر, مجھے یہ بتاؤ, کیا تم دوبارہ اس گھر میں جانا چاہتی ہو, رہنا چاہتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ نہیں, میں نے نہیں اب جانا. اب نہیں جانا. نہیں, ہماری بچیاں کہاں ہیں جس کے لیے تم نے اتنا جو ہے وہ ظلم برداشت کیا ہے وہاں پہ؟ وہ انہوں نے لے لی. بچیاں پھر بھی انہوں نے لے لی ہیں. ہاں جی, مار کے انہوں نے مجھے نکال دیا اور اپنی بچیاں کھول لی. بچیاں واپس چاہتی ہو, ہاں جی. کیا کہنا چاہو گے اپنے انصاف کے لیے؟ بچیاں واپس چاہیے تمہیں؟ نہیں, وہ ان کی ہیں, انہوں نے دینی نہیں ہے, بچیاں نہیں میں نے لینی. میں کہاں اپنا خود سنبھالوں گی کہ انہوں کو سنبھالوں. میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ابھی تک, جو انہوں نے میرا حال کر دیا. ناظرین, آپ نے سندر کی ساری بات سنی. انتہائی افسوس والی بات ہے کہ جس کے ساتھ لڑکی کو بیاہا جاتا ہے وہاں پہ خوش نہ رہنے کے باوجود جو ہے جو جیٹ ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے. 2 دفعہ اس کی پریگننسی ختم کروائی, اور یہاں پہ قانون کا چیک کریں کہ قانون سے سہارا لینے کے لیے گئی ہے, لیکن ابھی تک اس کی FIR نہیں ہوئی. اس واقعے کو 4 دن ہو گئے ہیں. بدترین تشدد کا نشانہ بنی ہے لڑکی, لیکن اب وہ اپنے سسرال جو ہے واپس نہیں جانا چاہتی. صرف اتنا چاہتی ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا ہے اسے کڑی سے کڑی سزا ملے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نے کے